بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Iqbal, Muhammad Iqbal from Toronto. السلام علیکم. امریکی صدر ٹرمپ نے جو اپنی کانگریس میں خطاب کیا اپنا سالانہ، اس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا کر دیا. ادھر پاکستان میں پٹواریوں نے جشن منانا شروع کر دیا، اور جو پاکستان پر قابض فوج کی حکومت کے حامی ہیں وہ لوگ، انہوں نے تو ایسے جشن منانا شروع کر دیا جیسے پاکستان کو کوئی میڈل مل گیا ہے اور پاکستان کی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جیسے پاکستان کا نام کسی بہت اچیومنٹ والے معاملے میں آ گیا ہے. حالانکہ پاکستان کا ذکر ایک دہشت گردی کے سلسلے میں ہوا کہ پاکستان نے ایک دہشت گرد پکڑ کے امریکہ کو دے دیا. تو یہ باعث شرمندگی ہونا چاہیے ایز اے قوم ہمارے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ دہشت گرد چھپا ہوا تھا. تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان میں شدید مایوسی پھیل گئی کہ جناب یہ کیا ہو گیا، اور ہم تو یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ جو بائیڈن کے جانے کے بعد یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے گا تو یہ کوئی اپنا کردار ادا کرے گا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، عدالتی نظام کی بحالی کے لیے. تو اس سے پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہوں گے اور پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملے گی، اور شاید عمران خان بھی چھوٹ جائے. اب دونوں ہی انتہا پہ ہیں. سچویشن ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی طرف سے جو عام ورکر ہے وہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، اور پٹواری جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. کوئی ملک بھی کسی دوسری ملک کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑتا. ہر قوم کو اپنی آزادی کی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے. مصطفیٰ کمال پاشا نے وہ کہا تھا کہ sovereignty is not given, it is taken. آپ کو اپنی آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے، کوئی آپ کو آپ کی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. تو اس کے لیے پاکستان کو ترکی سے ہی سبق سیکھنا ہوگا. اسلامی دنیا میں ترکی ہی واحد اسٹیٹ ہے جس نے اپنی فوج کو شکست دے کر جمہوریت بحال کی. ترکی میں بھی ایسے ہی آمریت ہوتی تھی جیسے پاکستان آج کل فوج نے جکڑا ہوا ہے اور اپنا ایک فارم 47 کی حکومت بنائی ہوئی ہے. ترکی والے بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ترکی والوں کو اردگان مل گیا اور دوسرا ترکی کے لوگوں نے آپس کھڑے ہو گئے، آمریت کے خلاف کھڑے ہو گئے. پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنی آمریت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے خود نکلنا ہوگا، اور بندوں سے اور دنیا کے بادشاہوں سے امیدیں لگانی بند کرنی ہوگی. بے حیثیت مسلمان ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا ایک مالک خدا ہے، اور اس نے یہ زمین جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ شیطان کے حوالے نہیں کی ہے. یہ آزمائش کیا ہے، یہ فوج کی حکومت ہمارے لیے آزمائش کیا ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ظلم کے خلاف. ہم نے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور اللہ سے ہی امیدیں لگانی ہیں. وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں یہ عروج و زوال آتے رہتے ہیں. کوئی ٹائم مشکل نہیں ہوتا، یہ ٹائم بھی بدل جائے گا. یہ آج کے حکمران نہیں رہیں گے، زمانہ بدلے گا انشاءاللہ تعالی. اب تک اتنا ہی. خدا حافظ.